موضوع الدرس التحديدات للمستهزئين من المشركين سورة المصد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول انی لما ابی رجل شاب انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع القبائل ووراءه رجل احول وذی الوجه ذو جمة یقف رسول اللہ ثمن القبیلة فیقول یا بنی فلان انی رسول اللہ الیکم آمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تصدقوني وتمنعوني حتى انفذ عن الله ما بعثني به واذا فرغ من مقالته قال الاخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم ان تصرخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن عكيش الى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا قال أمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وذل عمله وسعيه وتب وقد تبت حقق خسارته وهلاكه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس سورت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں ربیعہ ابن عباد الدیلی کہتے ہیں کہ میں نوجوان آدمی تھا اور اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس آتے تھے ان سے بات کہنے کے لیے، اور ان کے پیچھے ایک آدمی تھا یعنی جس کی ایک آنکھ میں ٹیڑھا پن تھا، لیکن اس کا چہرہ جو ہے بہت بڑا روشن تھا اور دو زلفیں اس نے رکھی ہوئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور جس قبیلے سے بات فرماتے تو کہتے یا بنی فلان، اے بنی فلان انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں بھیجا ہوا تم لوگوں کی طرف. آمرکم، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں
کہ ان تعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَأَن تُصَدِّقُونِی، اور میری رسالت کی تصدیق کریں اور میری مدد کریں، مجھے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کریں، حَتَّى أَنفَذُ عَنِ اللَّهِ، تاکہ میں جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کو پوری طرح نافذ کر سکوں۔ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ میں بات پوری کر سکوں۔ فَإِذَا فَرَغَ مِن مَقَالَتِهِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر لیتے تو ان کے پیچھے جو بندہ کھڑا تھا وہ ان کو کہتا کہ یا بنی فلان ہے، فلان یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، لات اور عزا کو چھوڑ دو، اور حلفاءکم من الجن من بنی مالک، تم ان اپنے حلیفوں کو چھوڑ دو، الی ما جاء بہ من البدعۃ والضلالہ، نعوذ باللہ، یہ تو خود نئی چیزیں لایا ہے اور ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، نہ اس کی بات سنو اور نہ اس کی پیروی کرو۔ فقلت لأبی، میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جو پیچھے بات کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور کا چچا ہے ابو لہب۔ اس کو امام احمد نے اور طبرانی نے اسی لفظ سے روایت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی خسرت و خابت، نقصان میں پڑا، ذلیل ہو گیا، اس کا عمل جو ہے باطل ہو گیا، اس کی کوشش جو ہے بیکار گئی۔ وَتَبَّا، یعنی تبا یعنی تحقق خسارت، اس کی خسارہ اور اس کی ہلاکت جو ہے بالکل یقینی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، ان سب نے سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو لوگ مثلاً اپنے باطل عقیدوں پہ چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم باطل ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو حق پر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، آغا خانی ہیں، اسماعیلی ہیں، بہری ہیں، اور بھی کئی فرقے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ یہ تو نہیں سمجھتے نا کہ ہم غلطی پہ ہیں، اگر یہ سمجھیں تو کوئی چھوڑ کیوں نہ دیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہی ہمارے باپ دادے کا دین ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے جو چلا رہا ہے۔ ان کے دماغوں میں وہ باطل جو ہے وہ حق بن جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں کہ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور اللہ کی توحید کی طرف پکارا اور آیات و بینات کے ساتھ پکارا، لیکن فرعون نے کہا مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے آیا ہے اور یہ فساد کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی فرعون اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سمجھتا ہے کہ وہ تو غلط بات پھیلانے کے لیے آئے۔ اور یہی بات تھی جو قریش مکہ کے دماغ میں تھی کہ بھئی ہم تو بالکل صحیح رستے پہ چل رہے تھے، ہمارے آباء اجداد انہی بتوں کو پوجتے رہے، انہی کی نظریں چڑھاتے رہے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم سب اکٹھے تھے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا،
بعض قبائل نے لات کو اپنا معبود بنایا، بعض نے عزا کو بنایا، بعض نے منات کو بنایا، بعض نے اساف کو بنایا، بعض نے نائلہ کو بنایا، لیکن سب یعنی ان آلہہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے آگے ہمارے دین کو للکارا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب گھر گھر میں فساد ہے کہ بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے۔ گھر گھر میں جنگ تو حضور نے کرائی ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو دین حق پہ تھے، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں، اور ہم حمص ہیں، اور ہم باقاعدہ حج کرتے ہیں، باقاعدہ بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، باقاعدہ سنت ابراہیم کے مطابق ختنے کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم احرام باندھتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں، ہم کعبے کے اندر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کعبے کے باہر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں۔ ہم کیسے بے دین ہیں؟ ہم تو دین پہ ہیں۔ یہی مشکل ہے سب سے بڑی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اہل بدعت ہیں بیچارے، اللہ رحمت کرے، وہ بھی تو محبت میں دین سمجھ کے بدعت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی عرس منانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا، وہ تو دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے یرجا منہ التوبۃ، اس سے امید ہو سکتی ہے کہ توبہ کر، لیکن جو بدعت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے توبہ کی امید ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ توبہ تو آدمی تب کرے گا جب اس کو برا سمجھتا ہو۔ اگر اس کام کو برائی نہ سمجھے، اس کو دین سمجھتا ہو، تو دین سے کون توبہ کرتا ہے؟ آپ نماز پڑھنے سے توبہ کریں گے؟ جی میں توبہ کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ ان کے نزدیک تو یہ بات جو ہے ایک دین کا حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دلیل ہے، اولیاء اللہ کی عظمت و حرمت کی دلیل ہے، تو وہ کیوں توبہ کریں؟ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب اہل حق آتے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو باطل سمجھا جاتا ہے، اور اہل باطل جو ہیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، الا جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور ایمان کی روشنی نصیب کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہ دے، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن بیٹا کافر ہے، بار بار بلا رہے ہیں بیٹے کو، لیکن بیٹا بات نہیں سنتا۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، کافروں کے ساتھ۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، کہنے لگا ابا جان مجھے کیوں ڈراتے ہیں آپ، یہ بڑے اونچے پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا طوفان کا، 1 میٹر 2 میٹر 10 میٹر، یہ تو سینکڑوں میٹر اونچا پہاڑ ہے۔ لیکن باپ بار بار کہتا ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی رحم نہ فرمائے۔
اب دیکھیں نبی براہ راست مخاطب ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کفر پہ اور شرک پہ اور باطل پہ اصرار کرتا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ بھی مہر لگا دیتے ہیں کہ بس اب ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، اب ان کو آپ جتنا قرآن سنائیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کے کانوں پر بھی ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ گیا ہے، یہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں ابو لہب یعنی چچا ہے، حضور کا سکا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبد العزیٰ اس کا نام ہے، ابی لہب اس کی کنیت ہے، یعنی کوئی دور کا رشتہ نہیں، بالکل قریبی رشتہ ہے، اور جس نے ولادت سے لے کر آپ کی جوانی اور آپ کی نبوت تک کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن حضور جب پیدا ہوئے تو ابو لہب نے خوشی میں آ کے اپنی بازی آزاد کر دی، یعنی سارا کچھ جانتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور صادق الوعد ہے، امین ہے، دیانتدار ہے، اور جس نے کبھی کسی انسان میں جھوٹ نہیں بولا ہے وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی، سب سے بڑا دشمن بھی ابو لہب بنا، سب سے بڑا ایذا دینے والا۔ اور حضور پاک کی توحید کے لیے دیکھیں کتنی تکلیف ہے کہ قبائل میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، گلی گلی میں جا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی صدا لگا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور پاک نے دین نہیں پہنچایا۔ آپ نے مکے میں بھی دین پہنچایا، طائف میں بھی دین پہنچایا، آپ نے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، بازاروں میں بھی، حج میں بھی، موسموں میں بھی، ہر جگہ جا کے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ لیکن جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ چاہے چاچا ہو یا کوئی ہو، ابو لہب اور اس کی بیوی بالکل آخر وقت تک یعنی موت جو ہے وہ کفر پہ آئی۔ اس لیے اللہ نے جب اس نے کہا تھا تبًا لک لہذا جمعتنا، تبا کا معنی ہوتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے، اصل معنی ہے تبا کا معنی ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹنا، تبت یدا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی یہی کہا، مقصود ہے کہ تو ہلاک ہو، تو خسارے میں پڑے، تیرا نقصان ہو۔ جب ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو بندہ کیا کرے گا؟ کام سے بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا، اللہ نے بھی اسی لفظ میں جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، جیسے کہ کافروں نے حضور کے صحابہ سے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ حضور کے پاس نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ گھر ہے، نہ لشکر ہے، نہ فوج ہے، یہ عقل کے اندھے، یہ بے وقوف ہے۔ اللہ نے اسی لفظ میں جواب دیا الا انہم هم السفہاء، صحابہ پہ اعتراض کرنے والے خود بے وقوف ہیں، وہ خود بے عقل ہیں۔ ایک دن آ جائے گا جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کی کیا عظمت ہے۔ یہاں بھی اللہ نے وہی لفظ قرآن میں اتارا ہے جو ابھی لہب نے کہا تھا تبًا لک، حل تیرے ہاتھ ٹوٹے، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ بعض علماء فرماتے ہیں گویا کہ پہلا جملہ بمنزل دعا کے ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، اور اگلا جملہ جو ہے وہ خبر ہے کہ واقعتاً ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا۔ اور بعد نے فرمایا ہے کہ دو ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، یعنی ابو لہب تیری دنیا بھی برباد ہو گئی، تیری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی دونوں ہاتھ خالی رہ گئے، کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں تبت یعنی خابت و خسرت، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، گھاٹے میں پڑ گیا۔ بعض علماء نے فرمایا تبت کا معنی ہلاک ہو گیا۔ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی کہ اللہ نے
دنیا میں بھی ایسا عذاب دیا، ایسا عذاب دیا، ایسی بیماری مسلط کر دی ابھی لہب پہ، عدسہ کی بیماری، کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ کے دشمن جو ہے نا، ان پہ پھر اس قسم کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ ہاں مومنوں کو تکلیفیں آتی ہیں تو یاد رکھیں وہ ابتلا ہوتا ہے۔ اچھا فرق کیسے کریں کہ کفر والا کفر میں بڑھ رہا ہے تو عذاب ہے، اور ایمان والا ایمان پہ پکا ہو رہا ہے تو مانا امتحان ہے۔ تکلیف تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی آ گئی، لیکن ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تکلیف تو یعقوب علیہ السلام پہ آ گئی، لیکن ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہی کہتے رہے صلی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا۔ تو یاد رکھو دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ اگر ایک آدمی کفر پہ جمع ہوا ہے، عذاب بھی ہے لیکن کفر پہ ہے، تو منع اس کے لیے عذاب ہے، اور ایک آدمی جو ہے اس کو عذاب یا تھوڑا سا جھٹکا لگا اور فوراً ہدایت پہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ ہدایت پہ جمع ہوا ہے لیکن عذاب آ گیا، تو وہ اختبار ہے، وہ ابتلا ہے، وہ امتحان ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر بھی ابتلا ہے، ایسے ایسی ابتلاات آئے کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا گیا، انبیاء علیہم السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے دو دو ٹکڑے کیا گیا۔ اسی طرح حضور کے امت پہ، آپ کے صحابہ پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، اور اس کے بعد علماء پہ، یعنی 1857 کی جو جنگ ہے اس میں اللہ معاف کرے انگریزوں نے 100 علماء کو گلیوں میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر ان کا کسائی بلا کے چمڑا اتارا جاتا تھا، اور چمڑے اتارنے کے بعد پھر مرچوں کا پاؤڈر بنا کے چھڑکا جاتا تھا، اور جب وہ تڑپتے تھے تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ علماء اپنی بات پہ قائم رہے، اپنے عقیدے پہ قائم رہے، اپنے ایمان پہ قائم رہے، اپنے مشن پہ قائم رہے۔ انگریز ہی ذلیل ہو کے نکلا، انگریز کو ملک چھوڑنا پڑا، سمٹتے جا کے اتنا باقی رہ گیا کہ نام اب ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ حضرت بلال غلام ہے، اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ مکہ مکرمہ کی شدید گرمی میں این تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹا کے، سینے پہ بڑا پتھر رکھ کے، اور کھجور کے بڑے بڑے سوئے لے کے چبھوئے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ابو بلال اترک دین محمد، اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو۔ بلال کی زبان پہ بس ایک ہی بات ہوتی تھی، احد 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 احد، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ابتلا ہے، یہ عذاب نہیں، یہ ابتلا ہے۔ حضرت بلال کی والدہ آئی تو انہوں نے بھی آ کے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا وقتی طور پہ تم چپ کر جاؤ، وقتی طور پہ اپنی جان بچا لو، لیکن بلال نے کہا اماں جان تمہارے آنے سے آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کا مشرک ہار گیا ہے بلال کے مقابلے پر۔ ماں بیچاری بوڑھی ماں ہنسنے لگ گئی، انہوں نے کہا کیسے ہار گئے؟ انہوں نے کہا ہار نہ جاتے تمہیں سفارشی لے آتے، تمہارے پاس جو آئے ہیں کہ جا کے بیٹے کو سمجھاؤ، تو مانا ان کی قوت جواب دے گئی ہے، تو لہذا ہم کامیاب ہوں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بلال جس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، حضور نے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کرو۔ اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنا اونچا کیا کہ کافر جو تھے اور جو اس وقت موجود تھے، ان کی آپ اندازہ کریں ان کے دلوں میں چھریاں جل گئیں کہ آج بلال اوپر کھڑا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت جو ہے وہ تو ابھی لہب کے مقدر میں آئی۔ وقوله تبارک وتعالی ما اغنى عنه ماله وما كسب قال ابن عباس وغيره وما كسب یعنی ولده، وما کسب کا معنی ہوتا ہے جو اس کی کمائی، تو ولد جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر کمائی ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کو مال بھی کام نہ آیا، اولاد بھی کام نہ آئی، کوئی نہ بچا سکا اللہ کے عذاب سے۔
وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن بن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى الإيمان. قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما کسب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے جب قوم کو ایمان کی طرف پکارا، ابو لہب کہنے لگا نہ ڈرو نہ ڈرو، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. اگر کوئی جہنم ہے تو میں اپنی اولاد اور اپنا سارا مال دے کر تم لوگوں کو چھڑا لوں گا، کوئی غم نہ کرو، میں جو ہوں میں فدیہ بن جاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو کسی کام نہ آیا، نہ مال کام آیا اور نہ اولاد کام آئی. وقولہ تبارک و تعالی سیصلی نارا ذات اللہب ای ذات الشرر واللہب واحراق شدید. اللہ نے فرمایا ہم اس کو ایسی آگ میں ڈالیں گے، ایسی آگ میں جلائیں گے، یہ بڑی بڑی چنگاریاں، بڑے بڑے شعلے اور بڑی شدت کی حرارت، کیونکہ وہ تو جہنم کی آگ ہوگی نا. یہ آگ جو ہے یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا میں جو آگ ہے یہ 100 ڈگری میں سے 1 ڈگری ہے، باقی 99 ڈگری تو جہنم میں ہے، وہاں اس دن ظاہر ہوگی. تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ آگ کیسی ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب وکانت زوجۃ من سادات نساء قریش وہی ام جمیل واسمها اروى بنت حرب بن امیہ وہی اخت ابی سفیان وکانت اونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة اونا عليه في عذابه في نار جہنم. وامرأته حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی قریش کے بڑے سردار خاندان سے تھی اور نام اس کا اروا تھا، لیکن کنیت ام جمیل تھی. حرب ابن امیہ کی یہ بیٹی ہے اور ابی سفیان کی جو ہے بہن ہے. وکانت اونا لزوجہا، اپنے خاوند کی مدد کر رہی تھی کفر پہ اور شرک پہ اور اس کے انکار پہ یہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ پھر اسی طرح اپنے شوہر کے عذاب میں بھی اس کی معاون ہوگی، اس پر بھی عذاب ہوگا. تو یہ بھی دشمن تھی جیسے کہ ابھی لہب دشمن تھا، اس کی بیوی بھی عداوت کی آخری انتہا پہ تھی. اس لیے اللہ پاک فرماتی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ایک معنی یہ ہے یعنی تحمل الحطب تلقی علی زوجہا لیزداد ما هو فیہا مہیۃ لذلک مستعدۃ لہ، یعنی یہ قیامت والے دن لکڑیاں اٹھا اٹھا کے آگ میں خاوند پہ ڈالے گی تاکہ اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگ اور تکلیف ہو. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں حمالۃ الحطب کا معنی چول خور تھی، اور بعض علماء نے فرمایا حمالۃ الحطب کا معنی کہ وہ لکڑیاں چن کے حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد قال مجاہد وعروۃ من مسد النار، یعنی جہنم کی رسیوں میں سے. وعن مجاہد وکرامۃ والحسن وقتادہ والثوری وسلمان کان تمشی بالنمیمۃ، چغل خوریاں کرتی پھرتی تھی. واختارہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیا ہے. وقال له في عباس نواتية الجدل والضحاك بن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس عطیت الجدلی حضرت ضحاک بن زید فرماتے ہیں وہ لکڑیاں اس لیے لاتی تھی کہ حضور کے راستے میں کانٹے بکھیرتی تھی. قال ابن جریر وکیلت قیل كانت تعیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفقر وكانت تعتتب فأيرت بذلك كذا حقاه ولم يعزه إلى أحد والصحیح والاول. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضور کو تانا دیتی تھی کہ آپ تو فقیر ہیں
تو اللہ نے اس سے بھی وہی کام لیا کہ لکڑیاں سر پہ اٹھا کے پھر رہی ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، راجح قول پہلا ہے۔ قال سعید مصیب کاند لها قلادۃ فاخرہ فقالت لانفقنها فی ادابۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فاقبہ اللہ منها حبلا فی جیدها من مسد النار۔ اور اس روایت میں حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں اس کی گردن کے اندر ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا تھا، اور وہ بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میں یہ ہار جو ہے حضور کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر جہنم کی رسیوں میں سے اس کی گردن میں رسی ڈالی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن سلیم مولى الشعبی عن شعبی قال المصد واللیف، لیف کہتے ہیں مونج، یہ مونج ہوتی ہے نا، اس کی رسیاں بناتے ہیں، اس کو باٹ کے رسی بنائی جاتی ہے۔ وقال عروۃ بن کھجور کے اس سے نکلتے ہیں۔ وقال عروۃ بن زبیر المصد سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں اس کے گلے میں جو توق ڈالا جائے گا جس کا 7 ہاتھ جو ہے وہ عرض ہوگا۔ وعن الثوری وقلادۃ من نار طولها 70 ذراعا، وہ فرماتی ہے وہ جہنم کا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہار بنایا ہوگا، یعنی جہنم کے اس اغلال میں سے جس کا 70 ہاتھ جو ہے 70 ذراعا اس کا طول ہوگا۔ وقال الجوہری المصد واللیف والمصد ایضا حبل من لیف او خوص وقد يكون من جلود الابل او اوبارها ومصدت الحبل امصده مصدا اذا اجدت فتله۔ اب مفسر یعنی جوہری لغت کا امام ہے، وہ کہتے ہیں مصد کہتے ہیں یہ جو کھجور کے اس سے نکال کے مار کے باریک کر کے پھر اس کی رسی بناتے ہیں، اس کو لیف کہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ حبل من لیف او خوص، وہ بھی کھجور کے سے نکالا جاتا ہے۔ وقد یکون من جلود الابل، اور کبھی کبھی اونٹ کے چمڑے کی رسی بھی بنائی جاتی ہے، یا اونٹ کے بالوں سے بھی رسی بنائی جاتی ہے۔ ومصدت الحبل، معنی یہ ہے کہ جس کو اچھی طرح یعنی بانٹ کے اچھی طرح گوند کے مضبوط رسی بنائی جائے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فی جید ابن مصر طوق من حدید، لوہے کا اس کے گلے میں ہار پڑا ہوگا۔ الا تری ان العرب يسمون البقرۃ مسدا، یہ عرب آپ دیکھ محاورات میں کہ بکرا جس کے اوپر یہ پھرتے ہیں لکڑی کا بنا ہوتا ہے، رسی اس سے اوپر کھینچی وہ پھرتا گیا، تو اس کو بھی یہی مسد کہتے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی وابو زرع قال حدثنا عبد الله بن زبیر المحمدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الولید بن کثیر عن ابی یدرس عن اسماء بنت ابی بکر قالت لما نزلت تبت یدا ابی لہب وتب اقبلت الاوراء ام جمیل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه كلينا وأمره وسعينا۔ بی بی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب، ان کو تو آگ لگ گئی نا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ آئی تو ہاتھ کے اندر اس نے وہ پکڑا ہوا تھا ولولۃ فی یدہا فہر، یعنی جیسے اللہ معاف کرے آگ اٹھانے کے لیے بنے ہوتے ہیں نا، اب پکڑ کے آگ اٹھا لی، آگے سے اس کو گھنڈی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ولولہ، اور کہتی ہے مذمما نبینا، ہم نے مذمم کا انکار کر دیا ہے، وَدِينُهُ كَلَيْنَا، ہم نے اس کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے، وَأَمْرُهُ أَسَيْنَا، ہم نے اس کے حکم کا اور امر کا بھی انکار کر دیا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مذمم کہتی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کو بھی وہی عذاب دیا کہ لکڑیاں اٹھا کے آ رہی تھی اور وہ مونج کی رسی جو کھجور کے اس گوشوں کو مار مار کے کوڑتے ہیں پھر اس کی رسی بناتے ہیں، وہ اس کے گلے میں تھی۔
ایک پتھر پہ سانس لینے کے لیے بیٹھی تو وزن سے جو گری تو وہی پھانسی کا پھندا بن گیا، اسی میں مر گئی۔ اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں تو اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں ایک عالم کو پھانسی دی گئی ہے، دعا کریں اللہ علماء کی حفاظت کرے، اللہ طلباء کی حفاظت کرے، اللہ دین والوں کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملکوں میں ایک رواج ہے وٹے سٹے کا، یعنی لڑکی دیتے ہیں لڑکی لیتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنے بھائی کو لڑکی دے دی اور بھائی کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لے لی، یہ وٹا سٹا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نہا ان نکاح الشغار، یہ جو وٹے سٹے والے نکاح ہیں اس سے حضور نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات سمجھو، وٹے سٹے کا معنی یہ ہے کہ میں نے بھائی کو دی، بھائی نے لڑکی مجھے دے دی، لیکن حق المال نہیں، بس یہی لڑکی لڑکی کے بدلے میں آ گئی، یہ حرام ہے۔ اگر دونوں کی حق المہر علیحدہ ہے کہ اس کی اپنی حق المہر ہے، اس کی اپنی حق المہر ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آدمی باہر نکاح کر سکتا ہے تو اپنے بھائی کے خاندان میں کیوں نہ کرے، اپنے چچے کے خاندان میں کیوں نہ کرے، اپنے قبیلے میں کیوں نہ کرے۔ یہ وہ منع ہے کہ بھائی لڑکی لڑکی کے بدلے میں، اس کو کہتے ہیں شغار۔ اصل میں شغار کہتے ہیں جیسے کتا ٹانگ اٹھاتا ہے نا، کہ بھئی میں تیری لڑکی کی ٹانگ اٹھاؤں گا، تم میری لڑکی کی ٹانگ اٹھانا۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے کیا عورت عورت کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی حرمت تو نہیں ہوئی نا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اس قسم کے رشتے جو ہیں پھر وہ ناکام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکی کی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں بنی، لیکن دوسری کی تو گھر آباد ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں بھی اس کو ذلیل کروں گا، میری بہن جو وہاں ذلیل ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی دور دور رشتے کرے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ کہتے جی کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد اگر 2-3 بال اکھاڑ لیں یا کاٹ لیں، جیسے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، تو پھر کیا حرج ہے؟ کیوں ہم بلا وجہ اپنے بال کٹواتے پھریں اور سارے استرا پھرواتے پھریں اور مشینیں پھرواتے پھریں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بہت بڑے امام ہیں اور بڑی ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو تم سمجھے ہوئے ہو، تم ان کی بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، یہی تو مصیبت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سر پہ استرا پھرواؤ یا سارے سر کے بال کٹاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2-3 بال کٹوا دیے تو تقصیر کا اطلاق ہو جاتا ہے، لہذا دم نہیں پڑے گی، اس پر دم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، یعنی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو مقصرین میں تو آ گیا ہے نا، کٹانے والوں میں تھوڑے کٹائے یا زیادہ کٹائے، لہذا دم نہیں پڑے گا۔ تو یہ ان کی تحقیق ہے۔ لیکن باقی ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہے، تینوں امام ایک طرف ہیں کہ نہیں سارے سر کے بال کٹاؤ۔ تو آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچا بھی تو کرو نا۔ اچھا، امام شافعی جو ہیں یہ محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حسن الشیبانی جو ہیں وہ سب سے یعنی زیادہ سے زیادہ قریبی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔
یعنی یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے، اس کی بات تو آپ مان رہے ہیں، استاد کی نہیں مان رہے ہیں. یہ اچھی تحقیق ہے آپ کی. اور دوسرا، امام صاحب گھر سے تو مسئلہ نہیں بتا رہے. وہ کہتے ہیں بھی یہ قرآن جو ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین، قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے کیا کیا؟ 3 بال کٹوائے ہیں یا اس طرح پھروایا یا سارے سر کے بال کٹوائے ہیں؟ جو صاحب قرآن ہے، صاحب شریعت ہے، اس نے کیا عمل فرمایا؟ تو حضور پاک نے تو ہمیشہ سر پہ اس طرح پھروایا ہے. صرف ایک دفعہ عمرے میں حضور نے بال کٹوائے ہیں، تو وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے ہیں. تو اب خود اندازہ کر لو کہ وزن کس کی دلیل میں ہے. بینک کی نوکری نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کی تنخواہ حرام نہیں ہے، آپ سود نہیں لے رہے، آپ اپنے وقت کا بدل لیتے ہیں. کوشش کریں دوسری جگہ نوکری مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک لحاظ سے گناہ میں معاونت تو ہوتی ہے نا. تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان. اللہ فرماتے ہیں نیکی کے کام میں مدد کیا کرو، برائی کے کام میں تو مدد نہ کرو. ایک لحاظ تم بینک کی مدد تو کر رہے ہو نا، تو لہذا بچنے کی کوشش کرو، اور جب نوکری ملے چھوڑ دو. اگر برتن میں گرم چیز کوئی ہے تو پھونک مار کے اس کو پی سکتے ہیں. ہاں جی پی سکتے ہیں، کوئی آدمی پھونک بھی تمہاری، منہ بھی تمہارا، پینا بھی تم نے ہے. کوئی اور تو تمہیں پھونک نہیں مارنے دے گا نا. عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہیں بالکل رضی اللہ عنہ. انگوٹھی پہننا بالکل حضور کی سنت ہے، حضور نے پہنی ہے، بس بات ختم ہو گئی. جب حضور نے پہنی ہے تو بات ختم. سونے کی نہ پہنو، باقی چاندی کی پہن سکتے ہو. اگر اپنا کھانے کے دسترخوان پہ کچھ چیزیں بچ جائیں تو کیا ہم بھی اس کو پھینک سکتے ہیں؟ کیوں پھینکیں؟ اللہ کا رزق ہے، اس کو اٹھا کے اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں فریج ہے، رکھ دیں، دوسرے وقت استعمال کر لیں، یا ساتھ ہمسائے کے غریب کو دے دیں. باہر کھڑے ہو جائیں سڑک پہ، سینکڑوں غریب گزریں گے، کسی کو دے دیں. پھینکنے کا کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ کے رزق کی ناقدری ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم اللہ کا رزق پھینک رہے ہو. کھانے سے پہلے یا بعد میں اجتماعی دعا بالکل نہیں. وہی دعا ہے سنت کے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی دعا مانگو، کھانے کے بعد بھی دعا مانگو. یہ تو مولویوں نے اپنا کچھ گزارا بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ تمہیں تو دعا کرنا آتا نہیں نا. دعا کرانی ہے مولوی صاحب سے، تو مولوی صاحب کو اچھا کھلاؤ گے تو دعا اچھی کرے گا. یہ تو بدعات ہیں. بس دعا وہ ہے جو حضور نے سکھلائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمی اللہ وقت، اللہ کا نام لو پھر کھاؤ. اور یہ کہ وہ بتلایا ہے کہ جب کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ دعا ہے، بالکل کریں، سنت ہے. حضور پاک نے ہر پانی کو بیٹھ کے پینے کا حکم دیا ہے، تو زمزم بھی ایک پانی ہے. لیکن حضور پاک نے خود کھڑے ہو کے پیا تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. آپ کنویں پہ کھڑے تھے، نیچے سارا پانی تھا. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے تو ایک رواج بنایا ہوا. ہاں اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے کوئی منع نہیں ہے، باقی پانی کھڑے ہو کے پیو گے تو گناہ ہے. زمزم کھڑے ہو کے پینا جائز ہے. اگر کسی کپڑے پر جانور کی تصویر بنی ہو نماز نہیں ہوتی. ایسا کپڑا بالکل نہ پہنے جس پہ تصویر بنی ہو ذی روح کی، یعنی حیوان کی، انسان کی، جانور کی، کسی چیز کی. آج کل تو آپ نے دیکھا ہے نا کیسی کیسی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے.
کہتے ہیں جی کہ میرا ذہن جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس کے لیے اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین. سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں انہی اسماء کے ساتھ. للہ الاسماء الحسنی، اللہ کا حکم ہے کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھ سے مانگو. لال کپڑا بلا وجہ یا بالوجہ پہننا منع ہے، لیکن اگر لال کپڑے میں سفید دھاریاں ہیں تو کوئی حرج نہیں، مانا ہے خالص لال نہ ہو. تو ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک پہ صحابی کہتے ہیں حلتن حمرا، آپ کی دونوں چادریں سرخ تھیں. تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ سرخ سے تو آپ نے منع فرمایا. سرخ کا معنی یہ ہے کہ سرخ دھاریاں تھیں اس میں. کسی کو اپنا حضرت بنائے بالکل بنائے. قرآن میں کیا ہے، ہر جگہ حکم ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صالح بندے ہیں ان سے جا کے دعا کراؤ، یہ تو کوئی منع نہیں ہے. زندگی میں کسی کو کہنا دعا کے لیے یا اس کو ذریعہ بنانا دعا کا کوئی منع نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی تو وجہ ہے نا کہ نماز اجتماعی ہوتی ہے کہ کسی کی وجہ سے ہماری بھی قبول ہو جائے گی. یہی وجہ ہے نا کہ جب استسقاء ہو، مشکل کا وقت ہو، تو سب باہر نکل کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اچھا چاند گرہن لگ جائے، سب باہر نکل کے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے. تو بالکل بیعت کرنا منع نہیں ہے، لیکن جس کی بیعت کرو وہ صحیح معنی میں متبع سنت ہو، یعنی وہ بدعتی پیر نہ ہو، کوئی شیعہ ویہ نہ ہو، کوئی باطل مذہب کا بندہ نہ ہو. کہتے ہیں جی کہ دبئی میں اسلامک بینک ہے، اس سے گاڑی قسطوں پہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ قسط نہیں دیتے ہیں تو وہ بینک اپنی گاڑی ضبط کر لیتا ہے. مجھے پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دبئی میں جو بینک اسلامی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مثلا کوئی بینک ہے، ہم نے اس کو جا کے درخواست دی کہ جی میں نے گاڑی لینی ہے اور گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، آپ مجھے 10 لاکھ کا قرضہ دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ اپنی پراپرٹی یا اور کوئی چیزیں ضمانت ہمیں بتائیں گے، کل کو آپ 10 لاکھ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. تو ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے، لیکن اس پر ہم 8% یا 9% سود بھی لیں گے. وہ پیسے دے دیتے ہیں، آپ لے آتے ہیں. یہ گاڑی لینا تو حرام ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک کو درخواست دی کہ جی میں نے گاڑی خریدنی ہے. بینک پوچھتا ہے جی کون سی گاڑی؟ آپ نے کہا جی مجھے کرولا چاہیے فلاں ماڈل کی، اور اس کی فلاں قسم ہے، XL ہے، GL ہے، کوئی ہے. تو بینک وہ گاڑی خود خرید لیتا ہے اپنے نام. اس کے تمام کاغذات بینک کے نام ہوتے ہیں. اب وہ گاڑی بینک کی ہو گئی. اب وہ کہتا ہے جناب ہم تو آپ کو بیچیں گے 12 لاکھ کی، لیکن پیسے ہم آپ سے 4 سال میں لیں گے، اور لیں گے بھی کس سے؟ تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ تو ان کی چیز ہے. اب انہوں نے 10 کے بجائے 12 کی بیچ دی ہے. تو اگر ان کے قبضے میں ہے چیز، ان کے نام ہے اور وہ بیچتے ہیں تو پھر وہ قسط جائز ہے. ایک ہے کہ صرف پیسے لے کر ہم سود دیں تو یہ ناجائز ہے. شک پڑتا ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح. جیسے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے صحابی سے فرمایا کہ بھئی یہ کھجوریں لے جاؤ اور کوئی اچھی کھجور لے کے آؤ. تو اس نے یہ کیا کہ بھئی 2 کلو کے بجائے 1 کلو اچھی لے آیا. آپ نے فرمایا نا یہ تم نے غلط کیا ہے، کھجور کے بدلے میں کھجور، تم اپنی کھجور بیچ دو، اس کے جتنے پیسے بنے کھجور لے آؤ اچھی. حالانکہ بات تو وہی ہے کہ وہ 2 کلو کھجور دے رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے کھجور بیچ دو، ہم نے بیچ دی، پیسہ آ گیا، اس کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، تو اب وہ حلال ہو گیا. تو اگر ہم نے صرف پیسہ لیا بینک سے تو وہ تو حرام ہے. اگر ہم نے ان سے گاڑی لی ہے، گاڑی ان کے نام ہے، جیسے کہ یہاں سعودی عرب میں بھی کرتے ہیں قسط پہ، یا یہ آپ سے کرایہ مقرر کر لیتے ہیں
بینک اسلامی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کرایہ مقرر کر لیتے ہیں جی کہ اس گاڑی کا 1000 ریال مہینہ آپ نے ادا کرنا اور اتنے عرصے میں یہ ادا ہو جائے گا، گاڑی آپ کو ہم دے دیں گے، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی منع نہیں ہے۔ لیکن صرف پیسے دے کے سود دینا وہ حرام ہے۔ ویسے کوشش یہ کریں کہ یہ قسط والے چکر میں بھی نہ پڑے، کیوں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، 15-20 ہزار ریال زیادہ بھرنے پڑ جاتے ہیں، مذاق تو نہیں ہے۔ اس سے کوشش کریں آپ نئی نہ لیں، سیکنڈ ہینڈ لے کے رکھ لیں، اپنا وقت گزاریں، تاکہ ان چیزوں سے جتنا بچیں گے فائدہ رہے گا۔ کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں قسطوں والا کاروبار بھی جائز نہیں ہے، تو شبہ تو آ گیا، جب شبہ پڑ گیا تو آدمی کیوں پڑے مشتبہات میں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔